السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بوگی مین پارٹ 7۔ بوگی مین خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد بولتا ہے، بیوٹی، کیا تمہیں یاد ہے جب میں نے تم سے اپنے عشق کو بیان کیا تھا تو میں کتنا دکھی تھا؟ تم سے پہلے میں اپنی ماں سے مل کر آیا تھا اور انہیں تمہیں تکلیف پہنچانے پر سزا تو نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، چاہے جیسی بھی ہے تو میری ماں ہی۔ میں نے انہیں کمرے میں نظر بند کر دیا تھا اور میرا خدا جانتا ہے اس وقت کی اذیت کا میں نے سامنا کیا تھا۔ کتنی دیر تک روتا رہا، پھر مجھے یاد آیا مجھے تمہارے پاس جانا چاہیے، تو میں سیدھا تمہارے پاس آیا۔ تم اس وقت سو رہی تھی اور تمہارے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مجھے اپنے سارے غم بھول گئے۔ تمہارے جاگنے کے بعد تمہارا میرے لیے فکر مند ہونا مجھے احساس ہوا۔ اپنی قوم کے سامنے جو اپنی محبت کا دعویٰ کیا تھا، ان کی ملکہ کو ان کے سامنے اب لے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں بھی اب تنہا ہو گیا تھا، مجھے جیون ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے تمہیں شادی کا بتایا اور اپنے ساتھ جانے کی تم سے التجا کی۔ مگر تم نے کیا کیا؟ کتنی سنگ دلی سے مجھے دور جانے کا کہہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ تم سے دوری میری جان لے لے گی۔ میں نے تمہارے فیصلے کا احترام کیا بیوٹی۔ تمہارے پاس تو سب رشتے تھے، تمہارے والدین، تمہارا بھائی، تمہاری سہیلیاں، تم نے اپنے ہر رشتے کو بخوبی نبھایا، مگر تمہارا دل جو اپنوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، اس وقت یہ تڑپ، یہ پیار کہاں گیا جب مجھے تمہاری ضرورت تھی؟ میں بھی تو تمہارا دوست تھا نا، اور تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ تم بھی اپنے وعدے سے عین وقت پر مکر گئی، اس میں تمہارا قصور نہیں، تم انسان ہوتے ہی بے وفا ہو۔ یہ سب باتیں بتانے کا میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، میں بس تمہیں ہر بات مرنے سے پہلے بتانا چاہتا تھا۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو تمہارے بالوں پر میرا دل آ گیا تھا۔ جب تم سب ایڈونچر کر رہی تھی، میں بھی وہیں سے گزر رہا تھا، تو مجھے شرارت سوجھی، کیوں نہ اس کھیل کو سچ کر دیا جائے۔ جب میں نے پہلی بار تم سے بات کی تھی تو تم خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، اس وقت تمہارا چہرہ خوفزدہ دیکھ کر مجھے بہت مزہ آیا تھا، تو میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا تمہیں مختلف طریقوں سے خوفزدہ کروں گا۔ جب تم خوف سے آنکھیں بند کرتی تھی تو وہ منظر اتنا دل فریب ہوتا تھا کہ میرا دل بار بار تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر میں کچھ دن کے لیے چلا گیا، مجھے تمہاری یاد آتی تھی، اور میں اپنا کام جیسے ہی ختم کر کے واپس آتا ہوں تو تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ تم اتنی ڈری ہوئی تھی اور اتنی کمزور ہو گئی تھی، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل اداس ہو گیا تھا، اور اسی دن مجھے ادراک ہوا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کالج میں تمہیں یوں روتا دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ ویسے اس دن جامنی رنگ میں تم سے اداس سی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کیا بتاؤں۔ بس پھر اس گلاب کے ذریعے میں نے اپنے دل کی حالت بیان کی تھی۔ یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ گلاب کا کالا ہونے نہ دینا، تو اس میں میری چھپی ہوئی فریاد تھی جو تم تک بدقسمتی سے نہ پہنچ سکی۔ پھر تمہارے لفظ جن پر حقارت اور نفرت کا اظہار، میرا دل اتنا ڈر گیا تھا، اور اس جدائی کے ڈر کی وجہ سے تمہیں بہت تکلیف دی تھی، جس کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ تمہارا میرے بارے میں سوچنا اور پہلی بار سامنے آنے کا کہنا اور بے خودی میں میرے چہرے کو تھام کر محسوس کرنا، ان سب سے میرا وہ ڈر جو مجھے ہر وقت بے چین رکھتا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ہماری دوستی کا ہونا اور سمندر پر رات گزارنا، وہ دن تو انتہائی یادگار دن تھے۔ جب تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اس دن ایسا لگا زندگی نے جیسے ٹھکرا دیا ہو، اور تب سے اب تک تمہیں یاد کرتے ہوئے آخری سانسیں گن رہا ہوں۔ رہی بات معافی کی یا ناراضگی کی، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ بیوٹی کوئن، ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا ازگان کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ تم سے ناراضگی مطلب سانسوں سے ناراضگی، مطلب زندگی سے ناراضگی، مطلب دھڑکنوں سے ناراضگی، مطلب روشنی سے ناراضگی، مطلب سماج سے ناراضگی، مطلب خوشیوں سے ناراضگی، مطلب مسکراہٹوں سے ناراضگی، مطلب آہٹوں سے ناراضگی، مطلب سرگوشیوں سے ناراضگی، خوشبو سے ناراضگی۔
ازغان اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کے کان میں مدھر سی سرگوشیاں کر رہا تھا اور اس کی بالوں کی خوشبو سے آخری بار خود کو سیراب کر رہا تھا۔ وہ دل میں یہ لفظ حفظ کرتی جا رہی تھی، بیوٹی کیوں، آخر کیوں مجھے اس خوشبو سے محروم رکھا؟ بوگی مین روتے ہوئے بس ایک سوال کیے جا رہا تھا اور پھر اس کا وجود بے جان ہو کر اس کی باہوں میں گرتا ہے اور جاریہ کی دل سوز چیخ اس کمرے میں گونجتی ہے۔ جاریہ اس کے بے جان وجود کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ جنزاد کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ کو زندہ ہونا پڑے گا ازغان، آنکھیں کھولے نا، دیکھیے آپ کی بیوٹی کوئن آپ سے التجا کر رہی ہے، آپ تو میری ہر بات بنا کہے سمجھ جاتے ہیں، اب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ بوگی مین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس امید پر کہ وہ ابھی آنکھیں کھولے گا، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ کیا کروں ایسا کہ آپ کی سانسیں واپس آ جائے، آپ پھر سے زندہ ہو جائے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ازغان دیکھیں، آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے ابھی آنکھیں نہ کھولی تو میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ ایسی زندگی نہیں چاہیے جہاں آپ کا سایہ مجھ پر نہ ہو۔ ازغان کچھ تو کہے، آپ غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ غصہ ہی کر لیں۔ جاریہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ملاتی ہے، جس سے اس کے بال بوگی مین کے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ ازغان پلیز پلیز ایک بار واپس آ جائے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو اس خوشبو سے محروم نہیں رکھوں گی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ میرے بالوں کی خوشبو کے دیوانے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد یہ خوشبو صرف اور صرف آپ کی حد تک محدود رہے گی۔ اس کے آنسوؤں سے ازغان کا چہرہ تر تھا۔ ازغان، آپ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ خود تو اپنا حال سنا کر خاموش سے سو رہے ہیں، مجھ سے تو نہیں سنا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ مجھے کب اچھے لگے۔ یہ سچ ہے ازغان، شروع میں مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا، آپ کی غصے بھری آواز سن کر مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ آپ تو عربی میں پہلے باتیں کرتے تھے، مجھے زیادہ تو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پہلی بار جب آپ نے میرے بالوں کو چھوا تھا تو میں نے اپنے بال آزاد کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے کتنی بے رحمی سے میرے بال کھینچے تھے۔ میں تب ہی آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مگر پتہ نہیں جب بھی آپ میرے پاس ہوتے تھے میری زبان جیسے کوئی تالا لگ جاتا تھا اور میں جب کچھ نہیں کر پاتی تو میرے آنسو نکل آتے تھے جو میری تکلیف کو بیان کرتے تھے۔ اس رات بھی مجھے آپ پر بہت غصہ آیا تھا، یاد ہے جب آپ مجھے کانٹوں پر گھسیٹ رہے تھے؟ مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ ویسے ازغان، آپ کبھی کبھی بہت ظالم بن جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے آپ کی غصے کی عادت ہوتی جا رہی تھی، تب بھی مجھے غصے میں آپ کا چھپا ہوا پیار نظر آتا تھا۔ جاریہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنے ازغان کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی، اس کے ساتھ ایک تسلی امید بھی تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور یہ اپنے ڈر کو بھگانے کا واحد راستہ تھا۔ شاید موت کو بھی یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی، جب تک ازغان کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسے چھین کر نہیں جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے، جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا میں تو آپ کی خوبصورتی کی دیوانی ہو گئی تھی، اور آپ کی آگ کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے اتنی پسند آئی، میرا دل چاہ رہا تھا بس ساری زندگی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گزر جائے اور وقت یہیں تھم جائے۔ پھر آپ جب سمندر پر مجھے 2 بار لے گئے تھے، اس وقت تو نئے ازغان بن گئے تھے آپ، غصے والا ازغان تو کہیں غائب ہی ہو گیا تھا۔ جانتے ہیں، جب آپ مجھے منا رہے تھے اور اس وقت جب بیچ پر وہ منظر دیکھ کر میں رونے لگی تھی، اسی وقت میں نے دعا مانگی تھی اور مجھے لگا تھا میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت مجھے کوئی دیکھ لے تو مجھے پاگل کہیں گے، جو ایک مردہ وجود کو زندہ سمجھ رہی ہے۔ انہیں نہیں معلوم جو میرا یقین ہے وہ قائم رہے گا اور آپ اٹھیں گے، آپ کو پھر سے میرے لیے جینا ہوگا۔ رہی بات آپ کے گلاب کے پھول کے ذریعے آپ کی چھپی ہوئی فریاد، تو وہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میری سانسیں جو صرف آپ کے نام پر چل رہی تھی، آپ کے لہجے، آپ کی باتوں میں، آپ کے ہر انداز سے صرف محبت ہی محبت جھلکتی تھی، تو مجھے کیسے نہ معلوم ہوتا؟
جب آپ نے گلاب کے کالا ہونے کے بارے میں بتایا تھا تو میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا۔ میری وجہ سے جنزاد کو تکلیف پہنچے، میری وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑے۔ میں نے تب سے ہی آپ کی لمبی عمر کی دعا مانگنی شروع کر دی تھی۔ ازغان، موت کا خوف مجھ پر اتنا غالب آ گیا تھا، میں ہر پل اذیت سے گزرتی جا رہی تھی۔ یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی آپ کو کچھ ہو۔ تب سے لے کر اب تک میں جس اذیت سے گزری اس کا آپ کو بھی اندازہ ہی نہیں۔ اگر آپ تکلیف سے گزرے تو خوش میں بھی نہیں رہی۔ جاریہ پہلی بار اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہے، ساتھ ہی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، اور وہ بھی عربک میں۔ احبک یا ازغان، آئی لو یو ازغان، لا استطیع ان اعیش یوما بدونک، آئی کانٹ لیو اے مومنٹ وداؤٹ یو ازغان۔ آپ میری زندگی کا سکون ہے، تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی، اپنے سکون سے ناراض ہوں گی؟ ہاں، یہ سچ ہے، میں جنات سے نفرت کرتی ہوں، پر آپ سے ملنے کے بعد مجھے آپ سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ انڈرسٹینڈ دیٹ آئی لو یو ازغان، سمجھے یا نہیں، میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ پھر مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا ازغان، ورنہ یہ جو سانسیں چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یو انڈرسٹینڈ؟ جاریہ جیسے جیسے ہی اپنی محبت کا اظہار کرتی جا رہی تھی تو وہ کمرہ جو اس کے وجود کی سانسیں ختم ہونے کے بعد سیاہ ہو گیا تھا۔ اظہار محبت کے بعد سب سے پہلے کالا گلاب آہستہ آہستہ سرخ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے پورا گلاب سرخ ہوا، اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ جو سیاہ ہو گیا تھا وہ اب آگ کی روشنی سے روشن ہوتا ہی جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ہر طرف اب ہر رنگ کے گلاب بکھرتے جا رہے تھے۔ پورا کمرہ جادوئی منظر پیش کر رہا تھا۔ جاریہ جو رو رہی تھی، ازغان کے ہاتھ میں لرزش محسوس کر کے حیرت و خوشی سے اس کے ہلتے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے۔ خوشی سے اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ ازغان جیسے ہی ہوش میں آتا ہے اپنی پکڑ اس کے ہاتھ پر سخت کرتا ہے، جس کا واضح اشارہ تھا اس کے آنسو جنزاد کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ بیوٹی، جنزاد لمبا سانس لیتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی زندگی کی طرف دیکھتی ہے۔ ازغان ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں سے بہتے آنسو صاف کرتا ہے۔ اس کا ایسا کرنا تھا جاریہ مزید رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بنا غصہ کیے پھر سے اس کے بہتے اشک صاف کرتا ہے۔ جاریہ اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس پر اپنا لمس چھوڑتی ہے۔ بوگی مین کے لبوں پر اس کی بے قراری دیکھ کر درد بھری مسکراہٹ آتی ہے جو جاریہ کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ ازغان، کیا ہوا؟ آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بیوٹی کوئن، تمہارے آنسو مجھے یہاں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جاریہ ایک ہاتھ سے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی ہے اور جلدی سے آنسو صاف کرتی ہے، مگر پھر سے روتی ہے۔ اس بار وہ بلند آواز سے رو رہی تھی اور اس کی سسکیوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ بوگی مین اسے اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور وہ ایک ہاتھ جنزاد کے دل پر رکھے اب اس کی گردن میں منہ چھپائے رو رہی تھی، اور ازغان خود بھی روتے ہوئے اسے خاموش کروا رہا تھا۔ جب بہت دیر تک وہ خود کو نہیں سنبھالتی تو اسے غصہ آتا ہے، جس کا اندازہ جاریہ کو اپنے بالوں میں کھچاؤ سے ہوتا ہے۔ بیوٹی کوئن، جتنا رونا تھا بس رو لیا، ابھی اگر اگلے لمحے ایک بھی آنسو نکلا تو میں پھر سے تم سے دور چلا جاؤں گا، کبھی نہ واپس آؤں گا۔ جاریہ جلدی سے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی ہے اور ناراض سی نظر بوگی مین پر ڈالتی ہے، پھر دل میں کہتی ہے، ایک تو اتنی دیر سے واپس لانے کی کتنی تگ و دو میں لگی رہی، رو بھی تو ان کے لیے رہی ہوں، نہ پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں مجھے۔ اس کی باتیں ازغان سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ جو اسے مسکراتا دیکھتی ہے ایک بار پھر سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جاریہ سر جھکائے اپنے کام مطلب پھر سے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ازغان کی خفگی والی آواز سن کر اسے دیکھتی ہے۔ ازغان، میں بہت ڈر گئی تھی، آپ وعدہ کریں کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ میرے پاس رہیں گے۔ جاریہ اس کے گلے لگے اپنے ڈر کو بیان کر رہی تھی اور وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ شش بیوٹی کوئن، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی اپنی جان اپنے عشق سے دور نہیں جاؤں گا۔ جاریہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے تاکہ وعدہ سچا ہو جائے۔ ازغان، پکا وعدہ نا؟
وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے۔ بالکل بیوٹی، یہ آپ کے کنگ ازغان کا وعدہ ہے جو مرتے دم تک نبھائے گا۔ چلو اب رونا بند کرو۔ میں کیا کروں ازغان، یہ آنسو خود ہی بہہ رہے ہیں، رک نہیں رہے۔ حالانکہ میں نے انہیں آپ کی دھمکی دوبارہ سے یاد دلائی ہے، مگر یہ کچھ بھی نہیں سن رہے۔ بے وقوف اور بدھو ہے یہ آنسو۔ جنزاد سیریس ہو کر پوچھتا ہے، جاریہ یہ آنسو بھی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ ہاں ازغان، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں کوئن، آنسو۔ ازغان، یہ آنسو ہی تو ہے جو بات ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ یہ آنسو لمحہ ضائع کیے بنا انہیں بیان کر دیتے ہیں۔ دادا کہتے تھے ان آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے جو صرف چند حساس نرم دل اور جذبات سمجھنے والے لوگوں کی ہی سمجھ میں آتی ہے۔ ان آنسوؤں کی کتنی خوبصورت زبان ہوتی ہے۔ اگر آپ دکھی ہو تو آنسو بہا کر آپ کے دل کا حال بیان کر دیتے ہیں، اور تو اور خوشی میں بھی آنسو خوشی کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے چاہے خوشی ہو یا غم، آنسو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اور ان خوشی اور غم کے آنسو میں فرق تو صاحب بصیرت ہی کر سکتا ہے۔ بیوٹی کوئن، مجھے یہ بصیرت حاصل ہے اور مجھے خوشی کے آنسو بھی اب تمہاری ان سرمئی آنکھوں میں آج کے بعد دوبارہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ جاریہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے، لیکن جاریہ جیسے ہی اسے جنزاد کی پھر سے دور جانے کی بات یاد آتی ہے، اس سے دور کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ازغان سن لے، اگر آپ نے پھر کبھی بھی مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں بھی آپ کو اپنے بالوں کی خوشبو سے محروم رکھوں گی۔ اچھا، تو بیوٹی کوئن دھمکانا بھی جانتی ہے؟ جی وہ اپنے بال جھٹکے سے پیچھے کرتی ہے اور وہ اس ادا پر نثار ہوتی نظروں سے دیکھتا ہے جس سے اس کی آنکھوں میں وہی آگ کی چمک پیدا ہوتی ہے جو اتنے مہینے بعد روشن ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، شدید کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کی درد بھری آواز سن کر جاریہ بھاگ کر اسے تھام لیتی ہے۔ ازغان، آپ چلنے کی کوشش کریں۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور جنزاد بھی خاموشی سے اس کے ہم قدم اپنے بیڈ کی طرف جاتا ہے۔ وہ تکیے کے سہارے سیدھا بیٹھتا ہے۔ جاریہ اس کے قریب ہی بیٹھی، چہرہ اب خفا تھا۔ بیوٹی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آپ سے پوری والی ناراض ہوں۔ بوگی مین کو اس کی بات سن کر ہنسی آتی ہے، وہ خود پر قابو پاتا ہے۔ اچھا، مجھے تو آواز آ رہی تھی، کوئی رو کر کہہ رہا تھا آپ بول کیوں نہیں رہے، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں، ساتھ ساتھ وعدہ بھی کر رہی تھی اپنی زلفوں کی خوشبو سے محروم نہیں رکھوں گی۔ کیا مطلب ازغان؟ وہ سب آپ سن رہے تھے، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا؟ وہ اپنی کوئن کا ہاتھ تھامتا ہے۔ ہاں، میں سب سن رہا تھا۔ جب میرا وجود بے جان ہو کر تمہاری باہوں میں گرا تھا تو میری سانسیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو، جیسے چراغ جو شروع میں بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، پھر آہستہ اس کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے اس چراغ کی لو بس بجھنے والی ہوتی ہے، تب ہی اسے اس جلانے والے بندے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آ کر اس میں جو چیز ختم ہو رہی ہے اس کی کمی کو پورا کر دے۔ چراغ کیوں بجھنے کے قریب ہوا؟ یہ صرف اس بندے کی غفلت سے ہوا جب اسے پتا تھا یہ چراغ تب تک روشن رہے گا جب تک اس کی توجہ اسے حاصل رہے گی۔ تو کیوں وہ یہ بات بھول گیا تھا اب جب وہ بجھنے کے بہت قریب آ گیا تھا؟ اب وہ تگ و دو کر کے اسے پھر سے روشن کر رہا تھا۔ جب چراغ بجھنے کے قریب ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی خوش قسمت ہی چراغ ہوتا ہے جو پھر سے زندہ ہوتا ہے۔ میں بھی اس چراغ کی طرح تھا جو تمہارے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں سے پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ اصل میں وہ لفظ نہیں تھے، میرے لیے سانسیں تھیں جو تمہارے وجود سے مجھے میسر ہو رہی تھی اور میرے جسم میں نئی زندگی پھونک رہی تھی۔ بیوٹی کوئن، اب سے میری سانسیں تم سے تا قیامت جڑ چکی ہے۔ میری زندگی کے چراغ کی واحد روشنی تم ہو۔ اب پھر تم کبھی مجھ سے جدا نہ ہونا، کبھی بھی نہیں ازغان۔ میں موت سے گزر چکی ہوں، کبھی بھی خود کو آپ سے دور نہیں کروں گی۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ مسکرا کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہے اور پورے توجہ کے ساتھ اذان سنتی ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کے پاس جاتی ہے۔ ازغان، مجھے نماز پڑھنی ہے،
جانماز کہاں ہے؟ یہ ہے بیوٹی، آج تم میری جانماز پر نماز پڑھنا۔ ازغان آپ مسلمان ہیں؟ یہ آپ کی جانماز ہے؟ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ازغان پہلے تم نماز پڑھ لو، بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ جاریہ خوش ہو کر نماز ادا کرتی ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ دعا مانگ کر وہ ازغان کی طرف دیکھتی جو چمکتی اور مگر نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جاریہ جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں حکیم کو بلواؤں؟ نہیں، میں نماز ادا کر لوں جب تک تم تیار ہو جاؤ۔ تبھی ازغان اپنے خاص ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کچھ سمجھاتا ہے۔ جاریہ الجھی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیوٹی مجھ پر یقین رکھو، کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ ملکہ چلے۔ جاریہ جو اسے دیکھ رہی تھی کنیز کی آواز سن کر ہوش میں آتی ہے، لیکن پھر سے ازغان کو دیکھتی ہے۔ جنزاد بھی اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا خوف دیکھ لیتا ہے اور کنیز کو کچھ دیر باہر انتظار کرنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بیوٹی کے ہاتھ تھامتا ہے اسے اس کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہے۔ نکاح؟ ہاں ہمارا نکاح۔ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسے اچانک سب کچھ ہو رہا ہے تو بس میری زندگی کو پھر کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے ہمارا نکاح ہونا ضروری ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ازغان، لیکن اگر وہ پھر سے آ گئی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ملکہ، وہ بہت بے رحم ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا اور وہ قید میں ہے، تم پریشان نہ ہو اور اب جاؤ تاکہ تمہیں نکاح کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ سرخ گلاب ہے نا تمہارے پاس، یہ اب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب تم جاؤ جب تک میں نماز پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے ازغان۔ بوگی مین کے کہنے پر وہ کنیز محل کے سب سے عالیشان اور خوبصورت کمرے میں اسے لے کر جاتی ہے۔ اس دوران جاریہ محل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہلا قدم رکھتی ہے اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھتی ہے۔ سامنے والی دیوار پر ازغان اور اس کی سمندر والی تصویر تھی جس میں وہ ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ گستاخی معاف ملکہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ جلدی سے یہ لباس پہن لیں۔ جاریہ جیسے ہی سرخ رنگ کا لباس دیکھتی ہے کتنی دیر تک وہ اس لباس پر ٹمٹماتے جگنو کے جیسے قیمتی موتیوں کی جگمگ میں گم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ انہیں چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے وہ تمام جگنو جنہیں جاریہ موتی سمجھ رہی تھی پورے لباس پر اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جاریہ خوش تو تھی ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ تبھی پھول سے آواز آتی ہے، بیوٹی کوئن وقت بہت کم ہے، آپ بے فکر ہو کر تیار ہو، اب جگنو اس لباس سے نہیں ہلیں گے۔ اس کے لبوں پر مسکان تھی، کیسے وہ ہر بار کی طرح اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ وہ لباس پہن کر جیسے ہی باہر آتی ہے تو کنیز اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، ملکہ واقعی میں ہمارے بادشاہ نے ہیرا، بلکہ نایاب ہیرا ڈھونڈا ہے۔ یہ سب میں آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کی اندرونی خوبصورتی کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں۔ کوئی انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے دل میں کوئی کینہ، کوئی نفرت، کوئی منافقت نہ ہو، جو دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، جو دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈے۔ ایسے انسان تو نایاب ہی ہوتے ہیں۔ اب مجھے یقین آ گیا، وہ بات جو کئی صدیوں پہلے جس کی پیش گوئی کی گئی تھی وہ اب سچ ثابت ہونے والی ہے۔ اب ہماری ریاست میں امن و امان کی فضا ہوگی۔ ملکہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے بادشاہ کی زندگی میں شامل ہونے کی حامی بھری۔ جاریہ جلدی سے اس کے ہاتھ جو شکریہ کے طور پر بندھے ہوئے تھے انہیں کھولتی ہے۔ شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات آپ کی قوم کی ملکہ بننے کی تو یہ بات قسمت میں لکھی تھی۔ اب جب کہ میں ملکہ بننے والی ہوں تو اگلی بار آپ ایسے ہاتھ نہیں جوڑا کریں گی، ٹھیک ہے؟ میرا رتبہ آپ سے بڑا ہے، میری عزت و تکریم کرنا آپ سب پر فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی عوام کو خود سے کمتر سمجھوں، اس لیے آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ جو حکم آپ کا ملکہ۔ وہ جاریہ کو تیار کرتی ہے اور اسے اس کے لباس کے ہم رنگ اس کے لبوں کو سجاتی ہے جس سے اس کے لب سرخ گلنار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کے بال کھلے چھوڑ دیتی ہے ہلکے سے دوپٹے میں جسے سونے اور مختلف دھاگے سے بنایا گیا تھا۔ وہ جالی دار دوپٹہ اس کے سر کی زینت بنتا ہے، آخر میں ہیرے جواہرات سے مزید نفیس سا تاج اس کے سر پر پہناتی ہے۔ ملکہ اب آپ تیار ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے کرے آئینے پر پردہ ڈال دے۔
مگر ملکہ، کیا آپ خود کو نہیں دیکھیں گی؟ جتنا کہا ہے اتنا کریں۔ جاریہ کا سخت لہجہ سن کر وہ جلدی سے اس کے حکم پر عمل کرتی ہے اور پورے آئینوں کو کپڑے سے ڈھانپ دیتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہو گیا ہے۔ جاریہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اس کی بات سن کر آنکھیں کھولتی ہے۔ آپ جا سکتی ہے۔ کنیز جیسے ہی اپنی ملکہ کی اجازت سے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ازغان نماز ادا کرنے کے بعد اسی مولوی صاحب کو بلواتا ہے تاکہ وہ ان کا نکاح پڑھوائے۔ پورے محل کو اندر باہر سے سجایا جا رہا تھا۔ آج ان کے بادشاہ سلامت کا نکاح تھا اور پوری قوم کو ان کے نکاح میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سب انتظامات مکمل ہوتے ہیں اور ازغان اپنی نگرانی میں سارے انتظامات خود دیکھتا ہے، تب جا کر اس کی تسلی ہوتی ہے۔ اب وہ خود بھی اپنے بابا کا وہی شاہی لباس پہن کر تیار ہو رہا تھا جو انہوں نے اپنی بادشاہت کی افتتاحی تقریب پر زیب تن کیا تھا، جو کہ سیاہ اور سرخ رنگ کے امتزاج کا تھا۔ 2-3 غلام اس کو مل کر تیار کر رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد وہ بھی خود کو آئینے میں نہیں دیکھتا۔ وہ جیسے ہی تیار ہوتا ہے، غلام نکاح کے آغاز کے وقت کا کہتا ہے تو وہ اپنی وجاہت اور جاہ و جلال کے ساتھ ہال میں داخل ہوتا ہے۔ چاروں طرف موجود عوام اپنے بادشاہ سلامت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بوگی مین کے ہاتھ کے اشارے سے سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد جاریہ گھونگھٹ میں اپنا سرخ گلاب تھامے شاہی لباس میں ہال میں داخل ہوتی ہے۔ ازغان، جو بزرگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا، سب سے پہلے اپنی ہونے والی ملکہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ پوری عوام بھی کھڑی ہوتی ہے۔ جاریہ قدم بڑھاتی ہے۔ 7 کنیزوں نے پیچھے سے اس کا لباس تھام رکھا تھا تاکہ ان کی ملکہ آسانی سے چلے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے عوام اپنا سر جھکائے سلام کر رہی تھی۔ جاریہ کو ازغان کے پاس مگر کچھ فاصلے پر ایک تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے بیٹھنے کے بعد ہی سب سے پہلے جنزاد بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وہاں موجود تمام رعایا بیٹھتی ہے۔ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو نکاح شروع کرایا جائے۔ وہی بزرگ مولوی صاحب جنہوں نے ان کی شادی کی پیش گوئی کی تھی، وہ پوچھتے ہیں۔ اجازت ہے۔ ازغان کی اجازت دینے پر نکاح کے ابتدائی مراحل شروع ہوتے ہیں اور جاریہ سے پوچھا جاتا ہے۔ پہلی بار قبول کہتے ہوئے اسے اپنے امی ابو یاد آتے ہیں۔ دوسری بار قبول کہتے ہوئے اسے صرف اور صرف سنی یاد آتا ہے۔ اس دوران اس پر اپنی فیملی کے جذبات اتنے حاوی ہو گئے تھے کہ تیسری بار جب پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دینے میں دیر کرتی ہے۔ جیسے ہی ازغان کے مرتے ہوئے آخری پر یاد آتے ہیں، پھر جیسے ان تمام لمحات کو فراموش کیے اس کے دل و دماغ میں ایک ہی نام گونج رہا تھا: ازغان، اس کا ازغان، صرف اور صرف اس کا جنزاد، اس کا بوگی مین۔ وہ آنکھیں جو رو رہی تھی اپنے آنسو پر دھکیلتی ہے اور مسکرا کر جواب دیتی ہے: قبول ہے، قبول ہے، ہاں، وہ میرا جنزاد، وہ میرا عاشق، تھوڑا سا غصیلا، تھوڑا سا پاگل، تھوڑا سا دیوانہ، انتہا کا جنونی، انتہا کا ضدی، میرے دل پر قابض، میری روح میں شامل، میرے گیسوؤں کا گھائل۔ نکاح عشق میں اس کا ساتھ ہے قبول، آخری سانس تک قبول ہے۔ جاریہ کے دستخط کرنے کے بعد ازغان بھی اپنی رضامندی دیتا ہے اور اس طرح نکاح کی رسم پوری ہوتی ہے۔ ہر طرف مبارکباد کی آوازیں تھیں۔ تمام اپنے بادشاہ اور ملکہ کو سلامتی بھیج رہے تھے، جس کا جواب ازغان خوش ہو کر دے رہا تھا۔ ازغان کے حکم کے مطابق سب کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں تمام عوام کی پسند سے پیش نظر انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ وہ تمام رعایا کو کھانا کھانے کے بعد جانے کا حکم دیتا ہے۔ سب خوش ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنی ملکہ کے پاس جاتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، جسے جاریہ تھام لیتی ہے۔ اتنے زیادہ ہجوم میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، جس کا اندازہ اس کے کپکپاتے ہاتھ سے ہو گیا تھا۔ بیوٹی کوئن، بوگی مین ہاتھ پر دباؤ دیتا ہے، جس کا مطلب تھا اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ملکہ کے ساتھ ہے۔ پھر وہی کنیزیں اسے واپس ازغان کے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ انہیں جانے کا حکم دیتی ہے۔ جاریہ اب بھی گھونگھٹ میں تھی۔ وہ مضطرب سی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دل میں یاد کرتی ہے۔ اگلے پل اسے اپنے ہاتھ پر نرم لمس محسوس ہوتا ہے۔ ازغان اس کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے۔ وہ تو اسے اس روپ میں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔
سرخ رنگ میں ملبوس وہ خود ایک کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی، سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ سرخ گلنار لب اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ جاریہ ہنوز آنکھیں بند کیے اس کی گہری نظروں کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اذغان بے خودی میں اس کے چہرے کو چھوتا ہے کہ یہ سچ ہے یا خواب۔ اس کا چھونا تھا کہ جاریہ اپنی آنکھیں نیم وا کرتی ہے۔ سرخ رنگ بیوٹی، یہ سرخ رنگ یقیناً آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ یہ رنگ میرے لیے محض خوبصورت رنگ تھا، مگر آج کے بعد یہ رنگ تمام رنگوں میں میرا دلچسپ پسندیدہ رنگ ہوگا۔ سرخ رنگ آج سے پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا، مگر آپ نے اسے پہن کر شرف مقبولیت بخش دیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، آپ کی زلفوں کی وجہ سے سیاہ رنگ کا میں دیوانہ تھا۔ آج آپ کی زلفوں کے ساتھ ساتھ آپ کے زیب تن اس سرخ رنگ کا میں غلام ہو گیا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے آج کے بعد مرتے دم تک تمہیں اسی لباس میں دیکھوں۔ بیوٹی کوئن، نکاح عشق مبارک۔ اذغان اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتا ہے۔ بیوٹی کوئن، میں اپنے عکس کو آپ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری طرح میں نے بھی خود کو ان دنیاوی آئینے میں نہیں دیکھا۔ تمہاری نگاہوں سے بڑھ کر بہترین آئینے تمہارے اذغان کو اور کہاں ملیں گے۔ میری اپنی کوئن سے گزارش ہے، مجھے ان خوبصورت آئینے میں دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ جاریہ جو ہنوز آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، وہ اذغان کی دل فریب فرمائش پر آنکھیں وا کرتی ہے۔ بوگی مین ان سرمئی نینوں کے تیرتے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا اس منظر سے زیادہ دل فریب منظر شاید ہی پوری دنیا میں ملے۔ اس نے پوری دنیا کا ایک ایک چپا دیکھا تھا، پوری دنیا، پوری کائنات کی خوبصورتی ان سرمئی آنکھوں کی دل فریبی کے آگے کچھ نہ تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، ان کی شادی شدہ زندگی اب آگے کیسے گزرے گی۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔